بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر اور ہندو جادوگر کا روحانی مقابلہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، سندھ کی پاک سرزمین پر ایک نوری ہستی کے قدم پڑے جن کا نام حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی روحانی طاقت، تقویٰ اور اللہ سے محبت کی مثالیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ جب آپ سیون شریف پہنچے تو وہ بستی گناہوں، جادو ٹونوں اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سیون کا ایک مشہور ہندو جادوگر تھا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مہارگت نامی ایک معروف اور طاقتور جادوگر جو اپنی جادو کے ذریعے لوگوں کو ڈرا کر ان سے مال دولت انفرادی اور دعویٰ کرتا تھا کہ اس کی طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ جب اسے خبر ملی کہ ایک مسلمان فقیر شہر میں آیا ہے اور لوگ اس کے ہاتھ پر توبہ کر رہے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ مہارگت نے اعلان کیا کہ وہ اس مسلمان فقیر کو شکست دے گا اور ثابت کرے گا کہ اس کا جادو ہر مذہبی طاقت پر بھاری ہے۔ جب یہ بات حضرت لال شہباز قلندر کو بتائی گئی تو آپ نے مسکرا کر یوں فرمایا، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اسے کسی جادوگر سے کوئی خوف نہیں رہتا۔ مہارت نے چوراہے پہ ایک بڑا میدان سجا دیا۔ وہاں اس نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا۔ آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین لرزنے لگی، لوگ ڈر رہے، لیکن حضرت لال شہباز قلندر اپنی جگہ خاموشی سے کھڑے رہے۔ آپ کی آنکھوں میں اللہ کی محبت کی چمک تھی۔ مہارت نے کہا کہ اگر تو واقعی سچا فقیر ہے تو آگ کے ان شعلوں کو بجھا دے۔ لال شہباز قلندر نے ایک لمبی سانس لی اور فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس پھر کیا تھا کہ جو آگ کے شعلے مہارت نے آسمان سے برسائے تھے وہ ہوا میں ہی ٹھنڈے ہو گئے۔ آسمان پر ایک سفید نور چھا گیا اور لوگوں نے دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر کے ارد گرد ایک نوری آلہ سا بن گیا۔ مہارت حیران رہ گیا اور اس نے اپنی آخری چال چلی۔ ایک جو ہیکل سانپ کو زمین سے نکال کر حضرت لال شہباز قلندر کی طرف بھیجا۔ وہ سانپ زہر سے بھرا ہوا تھا اور اس کی پھونکار سے لوگ بے ہوش ہو رہے تھے، لیکن حضرت نے زمین پر سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر اسی سانپ کی جانب دیکھا اور فرمایا، اگر تو اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہے تو اس کے نیک بندے پر حملہ نہیں کرے گا۔ وہ سانپ فوراً رک گیا اور اچانک زمین میں غائب ہو گیا اور مہارت خوفزدہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا، آنکھوں میں دہشت تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا، اے فقیر، تو سچا ولی اللہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تیرے رب کی طاقت سب سے بالا ہے، لیکن میں ایک پیش گوئی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اجازت دی۔ مہارت نے کہا کہ میں نے ستاروں اور جادوئی علم میں پڑھا ہے کہ اسلام سن 1450 میں یہ سیون شریف تباہ ہو جائے گا، یہ بستی مٹ جائے گی اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ یہ سن کر لوگ ڈر گئے، سہم گئے، لیکن حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا، سن اے جادوگر، سیون تب تک سلامت رہے گا جب تک یہاں کی فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی رہیں گی، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں تیرا شہر، تیرا نام، تیری نسل اس دنیا سے مٹا دی جائے گی، لوگ تجھے پہچانیں گے بھی نہیں، تیرا علم تجھ پر ہی وار کرے گا۔ یہ فرما کر حضرت نے آسمان کی جانب دیکھا اور یوں دعا کی، اے میرے مالک، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی پہچاننے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے، اس سیون کی بستی کو اپنے امن کا گہوارہ بنا دے۔ وقت گزرتا گیا۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مہارت کی نسل کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا، نہ اس کے شہر کا کوئی چرچا رہا اور اس کی قوم ختم ہوگی، لیکن سیون شریف آج بھی روشن ہے۔ وہاں حضرت لال شہباز قلندر کی
درگاہ پر ہر روز لاکھوں عقیدت مند آتے ہیں، وہاں اذانیں گونجتی ہیں، لوگ دمادم مست قلندر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ آج بھی جب کوئی سیون کی خاک پر قدم رکھتا ہے تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اس ولی اللہ کی کرامات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اسی طرح سیرت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مصنف علامہ شمس الدین چشتی ایک واقعہ یوں درج کرتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت اقدس میں انسانوں کے علاوہ پرندے بھی حاضری کا شرف حاصل کیا کرتے تھے اور آپ کے مہمان ہوا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ کے ساتھ ہی ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی جس پر صبح شام ہزاروں پرندے دور دراز سے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر ان کے کھانوں کا دانوں کا انتظام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ آپ ہر روز صبح شام ان پرندوں کو دانہ ڈالتے تھے۔ اس دوران بہت سے پرندے دیوار سے اڑ کر آپ کے جسم مبارک پر بھی بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب آپ زمین پر دانہ ڈالتے تھے تو تمام پرندے دانہ کھانے میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ساری زندگی پرندوں کی یہ مہمان نوازی آپ کا معمول رہی اور اس میں کسی قسم کا کبھی فرق نہ آیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جب پانی پت میں سفر پر تھے تو آپ کا گزر ایک گھنے جنگل سے ہوا۔ یہ جنگل خطرناک پرندوں کی وجہ سے شہرت کا حامل تھا۔ آپ اپنے مریدین کے ہمراہ اس جنگل سے گزرے تو رات ہوگی۔ مریدین نے عرض کی کہ حضور والا جتنی جلدی ممکن ہو اس جنگل سے باہر نکل جائیں، کیونکہ رات یہاں گزارنا خطرے سے خالی نہیں۔ فرمایا جن کے دلوں میں خوف خدا بستا ہے وہ بیرونی خطروں سے نہیں گھبراتے، پرواہ نہ کیا کر۔ جنگل ذکر الہی سے گونج رہا تھا، ہر طرف بھوک کا عالم تھا، بس ایک ہی صدا جاری و ساری تھی اور وہ تھی اللہ اللہ۔ فجر سے پہلے رات ختم ہو تو سب مریدین اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر بھی خیمے میں نوافل میں مشغول ہو گئے۔ رات بیت گئی۔ صبح جب مریدین فجر کے بعد اکٹھے ہوئے تو کھانے کا انتظام کیا جانے لگا۔ آپ ابھی تک اپنے خیمے میں تھے۔ چند مریدین حاضر ہوئے اور کہنے لگے، حضور رات کو جنگلی درندوں نے بچی کچی روٹیاں خراب کر دیں اور کچھ کو تو ساتھ لے گئے۔ پیروں کی نشانوں سے لگتا ہے کہ کام ہاتھیوں کی کسی ٹولی نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا سب رزق خداوند کریم سے منسوب ہے، جس کے رزق میں جو ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہے۔ آپ لوگ باقی بچی ہوئی روٹیوں کو صاف کر کے تناول فرمائیں۔ مریدین چلے گئے۔ کھانا کھانے کے بعد قافلہ پھر دوبارہ پانی پت کی طرف روانہ ہوا۔ اچانک ایک طرف سے وہیں ہاتھیوں والی ٹولی آ گئی، نمودار ہوئی اور مریدین ڈر گئے۔ حضور نے فرمایا تم نے اپنا رزق کھایا ہے، اب چلو۔ ہاتھی غصے سے چنگھارنے جلال حیدری جوش میں آیا، فرمانے لگے جانتے ہو میں آل نبی اولاد علی سے ہوں، میرا نام عثمان ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ہاتھی پیچھے کو سرکنے لگے۔ فوراً ہاتھیوں کی ٹولی جھک گئی، گویا معافی طلب کرنے لگی۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کا حکم دیا اور وہ چلے گئے اور پیچھے ہٹ گئے۔